یہ کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں کیا ملک نے، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. اور بھائی اور ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کو روٹی نہیں مل رہی ہے، ڈیفالٹ اور کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ایک پریس کانفرنس ہوگا تو وہاں سے پھر ہم جو ہے پورا ملک میں جو احتجاج کا اعلان کریں گے. روٹی کہاں سے کھائے گا بلوچستان کا مسئلہ حل کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہم ادھر بھی چوکوں چوراہوں میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل کرائیں گے. ہم پورے افغانستان اور پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، 100 کلومیٹر سکوائر کی بات کرتے ہیں. میں اسلام آباد سے آج صبح ہی آیا ہوں اور ابھی ہم نے چمن بھی جانا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا تاجر پچھلے 2 سال سے بڑی مشکل میں ہے، لیکن جو چمن کے تاجر ہیں، جو بلوچستان کے تاجر ہیں، جو یہ کوئٹہ کے تاجر ہیں، یہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں. حکومت وہی اچھی ہوتی ہے جو اپنے لوگوں کا احساس کرتی ہے. حکومت وہی اچھی ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے، جو پبلک کے لیے، جو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. وہ حکومت بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی جو عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں نہ تو کارخانہ ہے، نہ پانی ہے، نہ تیل ہے، نہ کوئی زرعی زمین کا سسٹم ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے پتہ نہیں کیوں بلوچستان کو اگنور کیا گیا ہے. حالانکہ جب بلوچستان آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ. جب بلوچستان کہتے ہیں تو پھر پاکستان مکمل ہوتا ہے. تو خدا کے لیے 6 ماہ ہو گئے ہمارے چمن کے تاجر سڑک پہ بیٹھے ہیں. کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ کیوں اتنی مشکلات کا یہ جو شکار ہے، یہ کھانا کہاں سے کھاتے ہوں گے. ان کے بچے جنہوں نے اسکول جانا ہے، جب سب کچھ نہیں ہوگا تو یہ کیسے کریں گے؟ بھائی بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار 50 کلومیٹر کا جو ایریا ہے، اس میں کم از کم کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں بھی ان کے بھائی بیٹھے ہیں، رشتہ دار ہیں، اور اس سائڈ پہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے. اگر ہم نے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا ہے تو بہت کچھ اچھا کیا جا سکتا ہے. بہت ایسے سسٹم لگائے جا سکتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات نہ ہو، حکومت کے لیے بھی مشکلات نہ ہو. لیکن آپ ان کو 6 ماہ سے سڑک پہ بٹھا کے آپ نے بائیو میٹرک مشینیں بھی خریدی، کروڑوں روپے کی لگائیں. وہ کدھر گئیں؟ وہ خراب ہو گئیں یا ان پر آپ کو اعتبار نہیں رہا؟ اگر ان پر اعتبار نہیں رہا تو پاسپورٹ پہ کیا اعتبار ہوگا بھائی؟ چاہیے تو یہ کہ آپ ایک کارڈ سسٹم بنا دیں. اس ایریا میں رہنے والوں کے لیے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر یہ پاسپورٹ کے ویزے کا انتظار کریں گے. ایک عرصہ گزر گیا ہے، اسی طرح سے آ جا رہے ہیں. میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا، کسٹم والوں سے میرا جھگڑا ہوا کہ آپ دکانوں پہ چھاپے مارتے ہیں، روٹی کہاں سے کھائے گا بلوچستان؟ یہ لوگ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ اور بھائی نہ تو آپ نے ان کو زمین زرخیز کر کے دی ہے، نہ کارخانہ لگا کے دیا ہے، نہ ان پہاڑوں میں سے کوئی تانبا آپ نے نکالا ہے. آپ ان کی روٹی کیوں بند کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے بھائی وہ حکومت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی ہے جو عوام کی روٹی بند کر دے، ان کا رزق بند کر دے. ایز اے صدر انجمن تاجران پاکستان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کے لیے، دیکھیں کل کچھ عرصہ پہلے جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان کے لوگوں کا پرابلم تھا، وہاں کے تاجروں میں مشکلات تھی. الحمدللہ میں نے ان کا مسئلہ حل کرایا. وہ اسلام آباد میں احتجاج کر کے بیٹھے تھے، ان کا مسئلہ حل ہوا. ان کی دہلیز پہ جا کر ہم نے مسئلہ حل کیا، اور انشاءاللہ میرا ان سے بھی وعدہ ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور حل ہونا چاہیے. کوئی مشکلات نہیں ہے. دیکھیں شناختی کارڈ بھی جو ہمارا ہے وہ چپ والا شناختی کارڈ ہے. اور بھائی ایک مشین لگی ہو، جیسے آپ کینٹ کے ایریاز میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس شناختی کارڈ کیمرے کے آگے کرتے ہیں، آپ کا ڈیٹا آ جاتا ہے.
وہاں پہ بھی کوئی ایسا سسٹم لگا دیں. لیکن ان لوگوں کو خدا کے لیے بھائی 6 ماہ ہو چکے, ان کی آمد و رفت جو ہے اس کو ابھی شروع کریں, یقینی بنائیں. یہ پہلے بھی تو جاتے تھے, انہوں نے کیا نقصان کیا بھائی؟ تاجر کو تحفظ نہیں دیں گے, تاجر کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے تو اس ملک میں باقی تو سارے کھانے والے ہیں, باقی تو ہڑپ کر جانے والے ہیں. اور بھائی یہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. یہ انڈائریکٹ بھی جب سامان لاتے ہیں, انڈائریکٹ بھی ڈائریکٹ بھی ہر طرح سے ہم ٹیکس دے رہے ہیں. کون سا تاجر ٹیکس نہیں دے رہا ہے؟ ابھی نکالی گئی یہ تاجر دوست اسکیم آ رہی ہے, اور کبھی ایف بی آر بھی تاجروں کا دوست ہوا ہے؟ ہمیشہ تاجر دشمنی کی ایف بی آر نے. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے, وزیر اعظم صاحب آپ تک جا رہی ہے. آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اس قانون کے مطابق, اس سسٹم کے مطابق میری آپ سے گزارش ہے کہ چمن کے تاجروں کا مسئلہ فی الفور حل کریں. فی الحال ان کو پہلے بھی تو جا رہے تھے, ان کی آمد و رفت ابھی یقینی بنائیں. سسٹم بند, 6 ماہ میں آپ کچھ نہیں کر سکے, 6 ماہ میں آپ نے کوئی سسٹم نہیں بنایا تو پھر آگے کیا کریں گے آپ؟ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان صبح شام آپس کے اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں, ملک کا کوئی حال نہیں ہے. یقین کریں یہ تو انتہائی مشکلات کا شکار ہے. جو تاجر دکان میں بیٹھا ہے وہ بھی مشکل کا شکار ہے, اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. جس ملک کی امپورٹ بند ہو, جس ملک کے بارڈر بند ہو, جس ملک کا کارخانہ اس وجہ سے را مٹیریل نہ بند ہو جائے, وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں کیا ملک نے, ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. اور بھائی اور ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کو روٹی نہیں مل رہی ہے, ڈیفالٹ اور کیا ہوتا ہے؟ دکاندار کے پاس سامان لانے, اس کی ڈالر کو آپ اتنا اوپر رہ گئے ہیں کہ اس میں سکت ہی نہیں رہی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکے. عام آدمی میں سکت نہیں رہی ہے کہ وہ کوئی خریداری کر سکے. اس وقت سوائے کریانہ سٹور, میڈیکل سٹور اور سبزی فروش کے باہر کسٹمر کھڑا ہے, کسی دکان پہ کوئی چیز لینے والا ہے ہی نہیں ہے. مجبوری کے تحت کوئی چیز خریدتا ہے تو یار خدا کے لیے بھائی, اگر آپ سے حکومت نہیں چلتی آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ کوئی اور کام کر لیں. لیکن عوام کے لیے اگر آپ آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. عوامی حکومت ہے نا, تو میرا عوامی حکومت سے سوال ہی یہی ہے کہ اگر آپ عوام کے کام نہیں آ سکتے تو پھر آپ کس کام کے ہیں؟ تو میں اپنے بھائی صادق اچکزئی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی آپ کو ایکسپلین کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا اس کا ضرور ہم جواب دیں گے, لیکن میں آخری بار پھر یہ گزارش کر دوں کہ ہم پورے ملک کے تاجر ان کے لیے سراپا احتجاج ہیں. ہم سندھ کو بھی, کراچی کو بھی, جنوبی پنجاب کو بھی, سارے پنجاب کو, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی, خیبر کو پختونخوا شامل کریں گے اس میں کہ ان کا مسئلہ حل کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہم ادھر بھی چوکوں چوراہوں میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل کرائیں گے. چمن والے مسئلہ 7 مہینے سے گردش کر رہا ہے. 7 مہینے سے لوگ روڈوں پہ بیٹھا ہوا. نگران حکومت نے وہاں پر کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا. بجت یہ کہ لوگوں پر لاٹھی چارج, پرامن دھرنے پر گولیاں بھی برسائی, مگر ہم لوگوں نے ایک ٹائر بھی نہیں جلا دیا گیا. پرامن دھرنا جو وہاں پہ ہماری امیدیں تھی صوبائی گورنمنٹ سے, ہماری امید تھی مرکزی گورنمنٹ سے, جیسے ملک میں جمہوری حکومت آتے ہی ہمارے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, مگر آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوا. آج گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ کا وزراء بھی, اس کی بندربانٹ ہوئی اور گورنمنٹ بھی آیا, مگر ایک لفظ بھی ہمارے اپنے بھائیوں کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا کہ ہم آ رہے ہیں, آپ کی مطالبہ درست ہو یا غلط ہو, آپ کی توسط سے اگر ہمارے مطالبہ غیر آئینی, غیر جمہوری ہو تو ہمیں بتا دے کہ آپ کا مطالبہ, آپ ایسے لوگ روڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں, ہمارے ترجمانی غلط ہو رہی ہے. ہم پاسپورٹ کے خلاف نعرے لگا کر ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم پاسپورٹ نہیں مانتے. 100 کلومیٹر جہاں دنیا کی قانون میں ڈیورنڈ لائن پر وہی معاہدے میں بھی لکھا ہوا ہے, گندمک کے معاہدے میں بھی لکھا گیا ہے, آپ جا کے
کہ اس پر آباد قبائل جو ایک ہی زبان ایک ہی قوم سے تعلق اس کا ہو. ہمارے آبائی زمین افغانستان میں بھی کندہار بیلٹ اور کوئٹہ کے بیلٹ یہ دونوں ایک بازو کے مانند ہے. کوئٹہ کا لوگ تجارتی اور ایک زبان نسل کے لوگ ہیں، وہ آپس میں سالوں سے رشتے رکھتے ہیں. 2800 کلومیٹر پر یہ ازغن تار یہ لگا دیا جا رہا تھا 2 سال پہلے. عسکری قیادت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہر 5 کلومیٹر پر آپ کی قبرستان آپ کا اور دوسرے آبادی کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں اس کو برقرار رکھیں گے، اور ہر 10 کلومیٹر پر ہم آپ کو بڑے گیٹ دیں گے. میں یہ صرف بادنی گیٹ پہ ایک کام شروع ہے. ہم چاہ رہا ہے کہ ہر شہر میں بادنی میں بھی گیٹ بنا دے، مسلم باغ میں بنا دے، روب میں بنا دے، جہاں پر بھی ہو. مگر بدقسمتی سے جو 70 سالوں سے ایک بارڈر ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ اس کی پراپرٹی آباد ہے، وہ لوگ نقل حرکت کرتے ہیں مگر اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ ہم افغان گورنمنٹ اور انیس سے طالبان کی گورنمنٹ اس پر ایک فیصلہ ہوا کابل میں. تو دراصل اگر ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی یا کرزی صاحب کی حکومت تھی یا بھی طالبان کی حکومت آیا، افغانستان اور پاکستان کے جتنے بھی گرم باتیں ہو رہی تھی مگر کندہار اور کوئٹہ کے دونوں آباد قبائل آپس میں بہت خوش تھے. 14 اگست پہ مٹھائیاں ایک دوسرے کو 18 اگست میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی. بدقسمتی سے زمینی حقائق کو نہیں دیکھا گیا. ہمارے 8000 تاجر برادری ویزوں پہ جاتے، پاسپورٹ پہ جاتے. ہم پورے افغانستان اور پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہے، 100 کلومیٹر اسکوائر کی بات کرتے کہ دونوں ممالک میں ہمارے رشتے سالوں سے ہمارے آبائی گاؤں کاریزات پانی رسم رواج ہے. اس کو آپ بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے لاکھوں روپے کی ایک پروجیکٹ لایا، 10 سال سے وہ چلا آ رہا ہے. کوئی بغیر نقل غیر قانونی نقل حرکت کر نہیں سکتا. حفاظ مائگریشن موجود ہے، 8000 بندے جاتے آتے ہیں. مزدور کش لوگ جو پاتے خوانے کے لیے لوگ جاتے، جو رشتے لانے کے لیے یا کوئی اپنے پڑوسی کے پاس جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ مجھے بتا دیں کہ وہ ویزا نہیں رکھ سکتا ہے. اگر یہ سسٹم آپ جا کے وزیرستان وہاں واڑہ میں بھی لوگ کمپیوٹر شناخت کارڈ پہ جاتے، آپ انگوراڈا جا کے وہاں پر بھی لوگ ویزے پہ شناخت کارڈ پہ جاتے افغان تذکرہ، اور آپ جا کے ایران بارڈر پہ وہاں پہ لوگ بھی جاتے ہیں، اور آپ جا کے کشمیر میں آپ ہندوستان جا کے کرتارپور رداری ہے. میری ایک گزارش ہے کہ ہم 100 کلومیٹر کے اندر یہ لوگ ہمارے اس سے رشتے بھی مضبوط، اچھی تعلقات افغانستان کے ساتھ بھی مضبوط اور اچھی تجارت. افغانستان ہمارے بیسٹ کنٹری ہے. آپ جا کے لاہور کی تمام مارکیٹیں ہمارے پاک افغان بارڈر سے وہاں بند ہے، متاثر ہے. ہم افغانستان کی اشیاء خوردنوش کی بڑے پیمانے پر اس کو تمام چیزیں ایٹمز دے رہی ہے، اور اسی طرح سٹیل مل کے تمام ایٹمز افغانستان کو سیمنٹ جا رہی ہے. دوسرے طرف ایران ایسا تیار بیٹھے ہوئے کہ ہم سے دودھ لے لے خشک، ہم سے ڈرائی فروٹ لے لے، ہم سے سیمنٹ لے لے، ہم سے سریال لے لے. تو ہم کیوں اپنے ایک جاری تجارت جو اس پٹی پر جاری ہے، امپورٹ ایکسپورٹ یا افغان ٹرانزٹ یا لوکل تجارت، تو ہم اس کو کیوں بیٹھ، اگر دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو گورنمنٹ وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرا دے. آپ ان کے خلاف ان کی کلک کیوں کرا دے؟ گیٹ بند ہونے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوں گی. تو سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ صبح پھر ہمارا روانگی ہے اجمل صاحب کی قیادت میں، وہاں پرلت پہ ہم جائیں گے. وہاں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اظہار خیال کریں گے ان کے ساتھ، اور ہمارے پرلت کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ بیٹھ جائیں گے. ان کا وہ جو مجبوریاں ہیں وہ سنیں گے. تو وہاں اجمل صاحب بھی وہاں خطاب کریں گے ان لوگوں کے ساتھ. اور اس کے بعد ادھری ہم لوگ بلوچستان کے سطح پر سب سے پہلے بلوچستان کی سطح پر تمام ضلعوں میں ہم احتجاج کا اعلان کریں گے. وہاں
کہ کس ڈیٹ پر ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی ضلع وہاں ہم احتجاج کا اعلان کریں گے. پھر اس کے بعد اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اجمل صاحب نے پہلے بتایا کہ پھر اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس ہوگا تو وہاں سے پھر ہم جو ہے پورا ملک میں جو احتجاج کا اعلان کریں گے. تو آخر میں ایک دفعہ پھر ہم آپ تمام ساتھیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو ادھر پشین کا جو ہمارا صدر ہے بہادر خان اور ادھر جو ہمارا کچلا کا صدر، ان سب کا میں مشکور ہوں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارا شارٹ پیریڈ پر یہ سب لوگ تمام ضلعوں کا لوگ جو ہے وہ حاضر ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم صبح جائیں گے، وہاں ہمارا احتجاج کا اعلان بھی ہوگا وہاں پرلچ میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پورا صوبے میں احتجاج ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر پورا ملک میں احتجاج ہوگا. اجمل صاحب نے آپ لوگوں کو بتا دیا